بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اخلاق کی تاکید اور اہتمام کے ساتھ تعلیم دی ہے ان میں سے ایک حلم و بردباری بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ اس شخص نے پھر اپنی وہی درخواست کئی مرتبہ دہرائی کہ حضرت مجھے اور وصیت فرمائیے، مگر آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کرنے والے یہ صاحب کچھ غیر معمولی قسم کے تیز مزاج اور مغلوب الغضب تھے، اور اس وجہ سے ان کے لیے مناسب ترین اور مفید ترین وصیت اور نصیحت یہی ہو سکتی تھی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کو یہی ایک نصیحت فرمائی۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بد انجام عادت ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کو نہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے نفع اور نقصان کا۔ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ انسان پر شیطان کا قابو جیسا کہ غصے کی حالت میں چلتا ہے، ایسا شاید کسی اور حالت میں نہیں چلتا۔ گویا اس وقت انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی کبھی کبھی کفری الفاظ بھی بکنے لگتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ غصہ دین و ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح کہ ایلوا شہد کو خراب اور بالکل کڑوا کر دیتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ شریعت میں جس غصے کی ممانعت اور سخت مذمت کی گئی ہے اس سے مراد وہی غصہ ہے جو نفسانیت کی وجہ سے ہو اور جس سے مغلوب ہو کر آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود اور شریعت کے احکام کا پابند نہ رہے، لیکن جو غصہ اللہ کے لیے اور حق کی بنیاد پر ہو اور اس میں حدود سے تجاوز نہ ہو بلکہ بندہ اس میں حدود اللہ کا پورا پابند رہے تو وہ کمال ایمان کی نشانی اور جلال خداوندی کا عکس ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا اور بہت ہی مشکل سے زیر ہونے والا دشمن اس کا اپنا نفس ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے تیرا سخت ترین دشمن خود تیرا نفس ہے۔ اور معلوم ہے کہ خاص کر غصے کے وقت اس کا قابو میں رکھنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ طاقتور اور پہلوان کہلانے کا اصلی حقدار وہی مرد خدا ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور نفسانیت اس سے کوئی بیجا حرکت اور کوئی غلط کام نہ کرا سکے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ بندے کے دل میں وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو جس کو غیظ و غضب اور غصے کے لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی سخت و ناگوار بات پر دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا تو بالکل فطری بات ہے۔ البتہ مطالبہ یہ ہے کہ اس کیفیت کے وقت بھی نفس پر پورا قابو رہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے مغلوب ہو کر آدمی وہ حرکتیں کرنے لگے جو شان بندگی کے خلاف ہوں۔ غصے کے وقت کیا کیا جائے، اس کا علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف حدیثوں میں اپنے امتیوں کو دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھ جانے سے اس کا غصہ چلا جائے تو ٹھیک، اور اگر بیٹھنے سے بھی اس کا غصہ نہیں جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو دور کرنے کی ایک نفسیاتی تدبیر بتلائی ہے جو بلا شبہ نہایت کارگر ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصے میں آدمی سے جو بیجا حرکتیں اور جو لغویات سرزد ہو جاتی ہیں، کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے سے ان کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، اور پھر لیٹ جانے سے ان کا امکان اور کم سے کم تر ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو اور تعلیم میں آسانی پیدا کرو، دشواری پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے۔ یہ آخری بات آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ غصے کے بری نتیجوں سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوسری تدبیر ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی خاموش رہے۔ ظاہر ہے کہ پھر غصہ دل ہی میں گھٹ کر رہ جائے گا اور بات
آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ عطیہ بن عروہ سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، یعنی غصے میں حدود سے تجاوز شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ غصے کو دور کرنے کی خاص الخاص تدبیر ہے، اور پہلی تدبیروں سے بھی زیادہ کارگر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ غصے کی حدت اور تیزی کی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ جائے اور اسی وقت اٹھ کر اچھی طرح پورے آداب کے لحاظ کے ساتھ وضو کر لیا جائے تو غصے کی حدت میں فوراً سکون پیدا ہو جائے گا، اور بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ وضو کا پانی براہ راست غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ پر پڑا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ غصے کو پی جانا جس طرح اردو زبان کا محاورہ ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی یہی محاورہ ہے، بلکہ اردو میں یہ محاورہ غالباً عربی ہی سے آیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پینے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا پینا اللہ کی رضا کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ان سب میں سب سے افضل ترین اللہ کی رضا جوئی کی خاطر غصے کو پی جانا ہے۔ سہل بن معاذ اپنے والد ماجد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے اس حال میں کہ اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اپنے غصے کے تقاضے کو وہ نافذ اور پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود محض اللہ کے لیے اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور جس پر اس کو غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ حوران جنت میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے انتخاب کر لے۔ تجربہ شاہد ہے کہ غصے کی شدت کے وقت آدمی کے دل کی انتہائی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کر ڈالے۔ بس جو بندہ قدرت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو اس انتہائی خواہش کو دنیا میں قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی جزا اس شکل میں عطا فرمائیں گے کہ سارے مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر فرمایا جائے گا کہ اپنی دل کی چاہت کی اس قربانی کے بدلے آج حوران جنت میں سے جو حور چاہو اپنے لیے انتخاب کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص دوسروں کی بدگوئی وغیرہ بری باتوں سے اپنی زبان کو روکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے عیوب اور اس کی برائیاں دوسروں پر نہیں کھلنے دے گا، اور جو کوئی شخص اپنے غصے کو روکے گا اور پی جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکے گا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا، اور جو بندہ اپنی تقصیر کی معذرت اللہ کے حضور میں کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرمائیں گے۔ تو دوستو، ان سب روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور جس شخص پر اسے غصہ ہوتا ہے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ان محبوب بندوں میں بنائے، اور ہم سب کو اپنے غصے کو پی جانے والا بنائے، اور ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔